اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ زیارت عراق کا سلسلہ جاری ہے اور اس ضمن میں آج ہماری 10ویں نشست ہے۔ اب تک ہم زیارت نجف سے بہراور ہوئے، اس کے بعد وادی سلام گئے زیارت کے واسطے۔ اب ہمارا رخ نجف سے باہر یا اس سے متصل کہہ لیجیے شہر کوفہ ہے، اور جس کی اہمیت وہاں موجود ایک مسجد کی وجہ سے ہے، اور آنے والے دور میں چونکہ امام زمانہ کا دارالخلافہ بنے گا، اس لیے اس شہر کی اہمیت و حیثیت دو چند ہو جاتی ہے، مسجد کوفہ کی وجہ سے اور خود امام کے دارالخلافہ بننے کی حیثیت میں۔ تو دیکھا جائے تو کوفہ دو حیثیتوں میں معروف ہے، اہمیت کا حامل ہے۔ ایک تو خود شہر کوفہ اور دوسرا مسجد کوفہ۔ چنانچہ ضروری ہے کہ شہر کوفہ کا تاریخی پس منظر اور اس کی فضیلت ہمیں معلوم ہو، جس طرح نجف شہر کی فضیلت اور تاریخی پس منظر ہے، اسی طرح خود شہر کوفہ کا تاریخی پس منظر اور فضیلت ہے۔ پھر اس شہر کوفہ میں موجود مسجد کوفہ خود اس کی ایک تاریخی اہمیت، تاریخی پس منظر ہے، اور خود اس کی ایک اپنی فضیلت ہے۔ تاریخی پس منظر انسانوں کا بنایا ہوا ہوتا ہے، اور فضیلت اللہ کی طرف سے ودیعت کردہ ہوتی ہے۔ دوسرے مرحلے میں ہماری گفتگو مقامات و اعمال مسجد کوفہ، مسجد کوفہ میں موجود جو ستون ہیں، 12 ستون، ان کی سیر، ان کی زیارت اور ان پہ کیے جانے والے اعمال مختصراً آپ کے سامنے گوش گزار کیے جائیں گے۔ تیسرے مرحلے میں شخصیات جو مدفون ہیں مسجد کوفہ میں، مسجد کوفہ سے متصل ہال میں، مسلم بن عقیل، مختار ثقفی اور ہانی بن عروہ۔ چوتھے مرحلے میں مسجد کوفہ کا امام زمانہ کے وقت کیا اہمیت، چنانچہ ان مراحل سے گزرتے ہوئے انشاءاللہ ہم شہر کوفہ، مسجد کوفہ، زیارات کوفہ اور اس کی سعادتوں سے بہرمند ہو پائیں گے۔ حصہ اول شہر کوفہ و مسجد کوفہ۔ پہلے ہم شہر کوفہ کے بارے میں گفتگو کریں گے، اس کا تاریخی پس منظر آپ کے سامنے پیش کریں گے، پھر اس کی فضیلت، اسی طرح مسجد کوفہ کا تاریخی پس منظر اور مسجد کوفہ کی فضیلت۔ شہر کوفہ کہ جس میں مسجد کوفہ موجود ہے، نجف سے 10 کلومیٹر دور شمال مشرق میں، اور دریائے فرات کے کنارے، معتدل آب و ہوا کی حامل زرخیز علاقہ جہاں پہ یہ کوفہ موجود ہے۔ اگر ہم تاریخی پس منظر کے حوالے سے بات کریں شہر کوفہ میں، تو سب سے پہلے اس شہر کو بسانے میں سعد بن ابی وقاص اور ان کے لشکر کا آتا ہے کہ جو خلیفہ دویم کے زمانے میں جنگی محاذ پر جا رہے تھے، اور آنے جانے میں بہت زیادہ وقت اور پیسہ خرچ ہوا کرتا تھا،
لوگوں کا واپس مدینے آنا، پھر سیٹل ہونا، پھر حکم ملنا، پھر دوبارہ جانا. تو انہوں نے سوچا کیوں نہ ہم ایسا بیس بنائیں مدینے سے باہر کہ جہاں سے مختلف مقامات پر ملکوں کے لیے لشکر بھیجے جا سکیں. جیسے آج کل کے دور میں بیس بنائے جاتے ہیں، امریکن بیس، نیٹو کے بیس، یورپین بیس، جو کبھی جزیروں میں ہوتے ہیں، کبھی سمندروں میں ہوتے ہیں، اور کبھی ملکوں کی سرزمین میں ہوتے ہیں. چنانچہ یہ کہ فوجی چھاونی تھی جو ملیٹنٹس اور لشکریوں سپاہیوں پر مشتمل تھی. تقریباً 1 لاکھ فوجی اس وقت موجود تھے، اور انہوں نے خلیفہ وقت کو خط لکھا کہ ہم کیا کریں، 1 لاکھ کی فوج ہے، اس کو دوبارہ مدینے لانا، پھر انتظار کرنا حکم ثانی کا، پھر دوبارہ چلے جانا، ایک مشکل کام ہے. تو فیصلہ یہ ہوا کہ آپ مدینے سے باہر عراق میں ہی کوئی ایسی جگہ ڈھونڈ لیجئے کہ جہاں پہ ان لشکریوں سپاہیوں کی رہائش، کھانے پینے کا بندوبست ہو سکے، اور پھر وہیں سے لشکروں کی آمد و رفت مختلف ممالک میں محاذ پر بھیجی جا سکے. چنانچہ 1 لاکھ فوجیوں کو سیٹل کروایا گیا. پہلے موصل گئے، اس کے بعد مدائن، پھر بصرہ. لیکن یہ علاقے اپنی شدت حرارت کی وجہ سے ان کو مناسب نہ لگے. کوفہ ایک معتدل آب و ہوا پر مشتمل شہر تھا، دریا کے کنارے تھا، زرخیز تھا، تو یہ علاقہ ان کو بہتر لگا. چنانچہ یہاں پر گھر بسائے گئے. اب چونکہ وہ کنٹونمنٹ بورڈ یا یوں کہہ لیجئے چھاونی، فوجی چھاونی طرز کی رہائش تھی، تو پختہ عمارت بنانے کی بجائے انہوں نے لکڑیوں کے، چٹائیوں کے، بانسوں کے گھر بنانے شروع کر دیے. اور لکڑی آپ کو معلوم ہے آگ بڑی آسانی سے پکڑ لیتی ہے، اور اس زمانے میں آگ جلا کر لکڑیوں سے یا جھاڑ یا پودوں سے کھانا پکایا جاتا تھا. ایک دفعہ آگ لگی تو پورے شہر کو اپنے لپیٹ میں لے لیا. پھر اس کے بعد لوگوں نے پختہ مکان بنانے شروع کر دیے. جن لوگوں کو مسلمانوں نے 14 سال پہلے چھوڑا تھا، آج اس طرز تعمیر کو یورپ اور امریکہ نے اور کینیڈا نے اپنایا ہوا ہے. ابھی ہمارے ایک دوست کے گھر میں آگ لگی، پورا گھر جل کے خاکستار ہو گیا. ہم نے کہا کیسا نازک اور کمزور گھر تھا کہ پورا گھر جل گیا. تو انہوں نے بتایا کہ یہاں پہ گھر جو ہے لکڑی کے ہوتے ہیں، دروازے کھڑکیاں لکڑی کے ہوتے ہیں، اور در و دیوار سیمنٹ کے نہیں ہوتے بلکہ ہارڈ بورڈ کے ہوتے ہیں، جو ہمارے یہاں ٹیبلز وغیرہ میں یوز ہوتے ہیں، فرنیچر میں یوز ہوتے ہیں، ہارڈ بورڈ. اور 2 ہارڈ بورڈ کے درمیان بھوسا بھرا ہوا ہوتا ہے. اگر آگ لگی تو گھر فوراً لپیٹ میں آ جاتا ہے. اس لیے وہاں پہ ہلکی سی بھاپ یا دھواں بھی ہو تو فوراً الارم بج جاتا ہے فائر کا. بہرحال جب یہ آتش زدگی ہوئی تو پھر لوگوں نے پختہ مکانات شہر کوفہ میں بنانے شروع کر دیے. یہ پہلی آباد کاری تھی، یہ پہلی رہائشی جسے کہتے ہیں منصوبہ بندی تھی جو اس وقت کی گئی. پھر خلیفہ سویم، پھر خلیفہ چہارم یعنی ہمارے امام امیر المومنین مولائے کائنات حضرت علی ابن ابی طالب اللہم صلی علی محمد و محمد کے زمانے میں اس شہر کو 4 چاند لگے. حقیقی طور پہ معنویت پیدا ہوئی، حقیقی طور پہ لوگوں نے اس کی اہمیت کو درک کیا کہ اگر علی نے کسی سرزمین کو چنا ہے اپنی رہائش کے لیے تو یقیناً وہ سرزمین اہمیت کی حامل ہوگی. تو مولا علی جب یہاں پر آئے تو اس کو اپنا دارالخلافہ بنایا، مسجد کوفہ کو اپنا مسکن بنایا، عبادت کا مرکز بنایا، اور درس و تدریس کا سلسلہ انہوں نے یہیں سے شروع کیا. اگر ہم فضیلت کی بات کریں اور سورہ 3 پڑھیں تو والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین آیات کو پڑھتے ہوئے اس شہر کی فضیلت آشکار ہوگی. ویسے تو 3 انجیر کو کہتے ہیں، زیتون یعنی زیتون کا درخت جسے ہم تیل نکالتے ہیں، طور سینین طور سینا جس پہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کلام کیا، بلد الامین یعنی مکہ معظمہ. لیکن روایتوں میں 3 اور زیتون کی دوسری تشریحات بھی وارد ہوئی ہیں. 3 کا مطلب ہے مدینہ منورہ اور زیتون کا مطلب ہے بیت المقدس. طور سینین کا مطلب ہے کوفہ، کیونکہ طور سینا پہاڑ تھا جو نجف اشرف میں تھا. موسیٰ علیہ السلام نے جب کلام کیا، دیکھنے کا ارادہ تمنا ظاہر کی، تجلی ہوئی اور وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور وہاں پہ سطح ارتفاع بن گئی، فلیٹ سرفیس بن گئی. اس کے بعد وہ پہاڑ نظر نہیں آیا.
نجف کی ریت میں تبدیل ہو گیا، کوفہ کے کنکر اور بجری میں تبدیل ہو گیا. اس لیے کوفہ جو عربی میں لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ کنکر اور بجری کے لیے، اور غالباً اس لیے کہ وہ پہاڑ کنکر اور بجری میں تبدیل ہو گیا. ہم نے آپ کو بتلایا تھا جب آپ حرم سے نکلتے ہیں تو صفا یمانی ایک مقام تھا جہاں پر مقام امیر المومنین بھی تھا، اسی جگہ اس کا دوسرا نام. تو ہم نے بتلایا تھا یہ وہ جگہ تھی جہاں پہ امیر المومنین آ کے رسول اللہ تعالیٰ سے کلام کیا کرتے تھے، اور یہی وہ جگہ تھی جہاں موسیٰ نے کلام کیا تھا. تو طور سنین کوفہ کو کہتے ہیں. اچھا یہ بات یاد رکھ لیجئے، بہت ساری فضیلتیں آپ نجف اشرف کے لیے سنیں گی جس کا مصداق کوفہ ہوگا. بہت ساری فضیلتیں اشارے کنایے کوفہ کے لیے سنیں گے جس کا مصداق نجف ہوگا، کیونکہ نجف کو پشت کوفہ کہا جاتا ہے، ظہر کوفہ کہا جاتا ہے، یعنی اس کی پیٹھ، کوفے کی پیٹھ. تو ایک زمانے میں نجف اور کوفہ ایک ہی شہر گردانا جاتا ہے، ٹوین سٹیز آپ کہہ لیجئے. نجف کی اب اہمیت اور زیارت کی وجہ سے آمد و رفت زیادہ ہو گئی ہے، تو کوفہ کی وہ رونق نہیں رہی جو پہلے تھی. زائرین کی حد تک ہے، لیکن علمی مراکز اور سیاسی جو محور ہے وہ نجف کے گرد گرد گھومتا ہے. لیکن انشاءاللہ جب امام زمانہ آئیں گے تو یہ کوفہ اور حیثیت اور اہمیت اختیار کر جائے گا. اس کے بعد احادیث کی طرف چلتے ہیں اور ان فضائل کا، ان بابرکت چیزوں کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ جو ان روایاتوں میں وارد ہوئی. اس مسجد کوفہ کے حوالے سے کہا یہ جاتا ہے کہ دنیا میں 4 اہم ترین مقامات ہیں: بیت اللہ، مسجد نبوی، بیت المقدس اور مسجد کوفہ. چنانچہ ان شہروں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 1 درہم یہاں پہ صدقہ کرنا 100 درہم صدقہ کرنے کے برابر ہے، اور 2 رکعت نماز پڑھنا 100 رکعت نماز پڑھنے کے برابر ہے. گویا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان 4 مقامات پر آمد و رفت رہے. نمبر 2، ان 4 مقامات پر خوشحالی برقرار رہے. جتنا لوگ یہاں پہ خرچہ کریں گے اتنا ہی زیادہ یہاں کے لوگ خوشحال ہوں گے، اور اتنا ہی زیادہ جو ہے لوگ یہاں پر رہائش اختیار کریں گے، آمد و رفت رکھیں گے، تاکہ لوگوں کی توجہ آنے والے ایام کی طرف مرکوز رہے کہ جب یہ شہر کوفہ مرکز ہوگا تمام امیدوں کا اور تمام خوشحالی کا اور ترقی کا. مسجد کوفہ کی ڈائمنشن اگر آپ سمجھیں تفصیل کے ساتھ تو اس کی لمبائی 110 میٹر، چوڑائی 101 میٹر، تقریباً اسکوائر کہہ لیجیے آپ، مربع تقریباً. رقبہ 11,110 میٹر اسکوائر، 10 میٹر اونچی دیواریں، کھلی فضا کا رقبہ 5,642 5642. شبستانوں یعنی کوریڈورز جو کہ ڈھکے ہوئے ہیں چھت سے وہ ہیں 5,520 میٹر. ستونوں کی تعداد 187 187، میناروں کی تعداد 4 اور اونچائی ان میناروں کی 30 میٹر. تاریخی پس منظر اگر ہم کوفے کا دیکھیں، مسجد کوفے کا، تو اس کو سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے آباد کیا. آدم علیہ السلام جب آئے تو یہاں پہ انہوں نے عبادت کی اور یہاں پہ توبہ کی، اور یہیں پہ ان کی توبہ کو قبول کیا گیا. پھر اس کے بعد یہی وہ جگہ تھی کہ جہاں پہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی کشتی بنائی. مسجد کوفہ ہی حضرت نوح علیہ السلام کا گھر تھا، اور یہیں پر انہوں نے اپنے اصحاب کو جمع کیا تھا. کہتے ہیں کہ جب یہ فیصلہ کرنا پڑا کہ لشکریوں کو کہاں رکھا جائے تو سلمان فارسی اور حذیفہ یمانی کو کہا گیا کہ آپ جگہ تلاش کریں، آپ کی متعین کردہ جگہ کو ہم اپنا مسکن بنائیں گے. تو سلمان فارسی دریائے فرات کے مغربی کنارے اور حذیفہ یمانی دریائے فرات کے مشرقی کنارے چلتے چلے گئے میلوں دور
چلے لیکن ان کو کوئی جگہ نظر نہیں آئی، تھک ہار کے ایک جگہ بیٹھ گئے، اور جہاں بیٹھے انہوں نے کہا کہ یہی جگہ ہمیں زیادہ مناسب لگتی ہے، 2 رکعت نماز پڑھی اور پھر وہاں پہ مسجد بنائی، دعا کی اللہ اس جگہ کو استقامت کا، سلامتی کا، ترقی کا مرکز و محور بنا، اور جہاں مسجد بنی وہی مسجد، اسی جگہ بننے والی مسجد مسجد کوفہ کہلائی۔ اس کے بعد صحیح معنوں میں اس مسجد کی معنویت، اہمیت، حیثیت کو 4 چاند اس وقت لگے جب 14 خلیفہ مسلمانوں کے ہمارے پہلے امام امیر المومنین اس شہر میں وارد ہوئے۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ کہتے ہیں کہ مولا علی نے شہر کوفہ میں داخل ہوتے ہوئے سب سے پہلے مسجد کوفہ کا رخ کیا، دارالعمارہ نہیں گئے، کسی مشہور شخصیت کے گھر نہیں گئے، بلکہ سب سے پہلے مسجد کوفہ گئے، وہاں جا کے سب سے پہلے لوگوں کو خطبہ دیا، اور اس کے بعد مولا علی کا روزمرہ کا معمول بن گیا کہ یہی نماز پڑھتے، یہی خطبات دیتے اور یہی تدریس میں مشغول رہتے، یہیں پہ صرف و نحو کی ابتدائی قوانین مدون ہوئے، اور آپ نے اکثر صرف و نحو کی کتابوں میں جو قوانین پڑھے ہوں گے اس میں اکثر یہ جملہ لکھا ہوتا ہے، کوفیوں کے مطابق نحو کا اصول یہ ہے، یا بصریوں کے مطابق ان کا اصول یہ ہے۔ بس یہ 2 گروہ ہیں خصوصی طور پہ عربی گرامر اور نحو میں۔ عربی گرامر 2 حصوں پر مشتمل ہے، صرف اور نحو۔ نحو میں جو گفتگو ہوتی ہے، بحث ہوتی ہے، اس میں 2 گروہ زیادہ مشہور ہیں۔ جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ آج کل کے دور میں انگلینڈ اور امریکہ 2 تھیولوجی، 2 آئیڈیالوجی یا 2 تھیوریز چلتی ہیں ہر معاملے میں، میڈیکل ہو، انجینئرنگ ہو، آئی ٹی ہو۔ تو زمانے میں نحو میں اور دیگر علوم میں بصرہ اور کوفہ والوں کے گروہ یا بصرہ اور کوفہ کے علماء کی جو ہے وہ باتیں، گفتگو، منطق اور دلائل معتبر مانے جاتے تھے۔ تو کوفہ اور بصرہ یہیں پہ مولا علی کے زیادہ اسٹوڈنٹس تھے، اور کوفہ اس میں نمایاں تھا۔ تو جس طرح مدینہ کو، مسجد نبوی کو چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے اللہم صلی علی محمد اپنا مسکن محور بنایا تھا، اس طرح مولا علی نے مسجد کوفہ کو اپنا مرکز اور محور بنایا تھا، اور یہیں پہ باقاعدہ ایک مدرسہ قائم کیا تھا، اور یہیں پہ جناب عبداللہ بن عباس، میثم تمار، کمیل بن زیاد، مشہور مولا کے ماننے والے جو ہے وہ آیا کرتے تھے۔ فضیلت مسجد کوفہ کی اگر ہم بیان کریں، امام علی کی نظر میں ایک طویل حدیث میں جس کا خلاصہ، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ مولا فرماتے ہیں کہ کوفہ والوں، اللہ نے تم کو ایک ایسی مسجد دی ہے جو کسی کو نہیں دی۔ یہ آدم علیہ السلام، الیاس علیہ السلام، خضر علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کا مسکن اور مصلی ہے، اور گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ مسجد 2 کپڑوں میں قیامت کے دن ان مومنین کی شفاعت کروا رہی ہوگی کہ جو اس مسجد میں نماز پڑھیں گے۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ اور میں دیکھ رہا ہوں کہ حجر اسود کو اس مسجد میں نصب کیا جائے گا۔ پھر مولا فرماتے ہیں کہ کوئی شخص ایسا نہیں جو اس مسجد میں آئے اور آنے کے بعد اس مسجد کی محبت میں گرفتار نہ ہو جائے۔ اور پھر مولا فرماتے ہیں کہ کوئی ایسا شخص نہیں، اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اس مسجد کی کیا فضیلت ہے تو گھٹنوں کے بل آئیں گے، لوگوں کو معلوم ہو جائے تو برف پہ گھسٹتے ہوئے اس مسجد میں داخل ہوں گے، اتنی زیادہ فضیلت ہے اس مسجد کی۔ تو مولا کی فضیلت اس لحاظ سے بھی اہمیت ہے کہ یہ مسجد نہ صرف یہ کہ پہلے امام کی نور نظر تھی، منظور نظر تھی، بلکہ ہمارے آخری امام کی بھی منظور نظر ہوگی۔ اللہم صلی علی محمد۔ یقیناً جس طرح بیت اللہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب آدمی پہلی مرتبہ اس کو دیکھتا ہے تو اپنے ہوش و حواس میں نہیں رہتا، کھو جاتا ہے اس کے حسن میں، بالکل اسی طرح اس وقت اور ہمیشہ سے، خصوصی طور پہ اس وقت مسجد کوفہ کا حسن اور جمال اور اس کا سحر جو ہے اپنے عروج پر ہے، خصوصاً صبح کے وقت، خصوصاً رات کے وقت ایک عجیب سما، ایک عجیب روح پرور منظر ہوتا ہے۔ اگر آپ اس کے صحن میں کھڑے ہوں یا بیٹھے ہوئے ہوں، آپ کو نظر آئے گا، محسوس ہوگا باقاعدہ، جیسے بارش ہوتی ہے تو بارش کے قطرے آپ کے کپڑے گیلے کرتے ہیں، ایک نور کی بارش ہو رہی ہوتی ہے،
جس سے آپ کو اپنا بدن، اپنی روح تر و تازہ ہوتی ہوئی نظر آتی ہے اور وہاں سے جانے کا جی نہیں چاہتا. اتنا روح پرور منظر ہے. کہتے ہیں کہ 4 قصر، 4 محلات جنت کے ایسے ہیں جو دنیا میں موجود ہیں، بصورت بیت اللہ، بصورت مسجد نبوی، بصورت بیت المقدس اور بصورت مسجد کوفہ. یہ جنت کے محلات ہیں. مسجد کوفہ کو فرشتوں کی سجدہ گاہ، مصلی گاہ، عبادت گاہ کہا گیا ہے. آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے اگر پوچھا جائے کہ فرشتے کس سرزمین پہ، کس مکان پہ، کس جگہ پہ عبادت کیا کرتے تھے، تو وہ یہی عبادت گاہ تھی، یہی جگہ تھی جہاں فرشتے عبادت کیا کرتے تھے. اور جب کہا گیا فرشتوں کو کہ سجدہ کرو تو فرشتوں نے اسی سرزمین پہ سجدہ کیا. یہ مسجد 1000 پیغمبروں اور 1000 اوصیاء پیغمبروں کی گزرگاہ اور ان کا مصلی قرار پائی. یہاں پہ 1000 پیغمبروں، 1000 اوصیاؤں نے عبادت کی. 4 جگہوں پہ نماز جو ہے وہ مکمل پڑھی جا سکتی ہے. آپشن ہے آپ کے پاس: بیت الحرام، مسجد نبوی، حائر حسینی اور مسجد کوفہ. یہاں پہ نماز پڑھنے کا ثواب حج کے برابر واجب نماز کا، اور نفل نماز کا ثواب عمرے کے برابر. لیکن کون سا حج، کون سا عمرہ؟ وہ حج جو رسول اللہ کی ہمراہی میں کیا گیا، وہ عمرہ جو رسول اللہ کی ہمراہی میں کیا گیا. اتنا زیادہ ثواب اس مسجد میں واجب اور نفل دونوں نمازوں کا. ایک نماز فرادہ نماز 70 نمازوں کے برابر، اور اس مسجد میں نمازیں پڑھی جانے والی دیگر مساجد میں پڑھی جانے والی نمازوں سے 1000 گنا زیادہ. مسجد کوفہ میں پڑھی جانے والی نماز 1000 گنا زیادہ اور جگہوں پر پڑھی جانے والی نماز سے. جس طرح بیت اللہ کو اللہ کا حرم کہا جاتا ہے، جس طرح مسجد نبوی کو رسول اللہ کا حرم کہا جاتا ہے، اسی طرح کوفے کو، مسجد کوفہ کو امیر المومنین کا حرم کہا جاتا ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ہزار انبیاء، 1000 اوصیاء کی گزرگاہ اور مصلی عبادت گاہ. اسی طرح 370 انبیاء اور 600 اوصیاء کا جائے مدفن. ہمیں نہیں معلوم، لیکن اسی مسجد میں، اسی مسجد کے صحن میں 370 انبیاء اور 600 اوصیاء دفن ہیں. اور جب قیامت کے دن اٹھائی جائیں گے تو ہمیں معلوم ہوگا یہاں کتنی بڑی بڑی شخصیات دفن تھیں. اور سب سے اہم بات، آنے والے دور میں اللہ سے دعا ہے کہ ہمارا ہی دور ثابت ہو امام زمانہ کی حکومت کا مرکز. جس طرح مولا علی اپنے زمانے میں مسجد کوفہ میں قضاوت کا عہدہ سنبھالے ہوئے تھے، لوگوں کے مسئلے مشکلات حل کیا کرتے تھے، اسی طرح امام زمانہ بھی اس مسجد میں لوگوں کے مسائل حل کریں گے. ایک دفعہ ہمارے 8ویں امام، امام علی رضا علیہ السلام نے اللہم صلی علی نے فرمایا، کسی شخص سے پوچھا کہ تم کہاں رہتے ہو؟ اس نے کہا میں کوفے میں رہتا ہوں. امام نے کہا کہ تم تو بہت اچھی جگہ رہتے ہو. اور پھر کہا کہ وہ نوح علیہ السلام کا گھر ہے. تمہیں نہیں معلوم کہ اگر کوئی شخص اس میں 100 مرتبہ داخل ہو، 100 مرتبہ استغفار کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو 100 مرتبہ بخشتا ہے. 100 مرتبہ مغفرت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو 100 مرتبہ اس کی مغفرت فرمائے گا. ایک اور اہم چیز قیامت کے حوالے سے، جب نفخ صور پھونکا جائے گا، جب اسرافیل علیہ السلام صور پھونکیں گے، تو یہ وہی جگہ ہے جہاں پہ اسرافیل علیہ السلام صور لے کے پھونکیں گے اور تمام دنیا، تمام موجودات، تمام مخلوقات مر جائے گی، اور دوبارہ صور پھونکنے پہ یہی مخلوقات دوبارہ زندہ ہو جائے گی. کوفہ سے یا پشت کوفہ سے یہ روایت وادی سلام کے لیے بھی آتی ہے کہ 70,000 تو لوگ ایسے ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے. 70,000 افراد نورانی چہرے والے ہوں گے جو یہاں سے یا دیگر روایت کے مطابق وادی سلام سے اٹھائے جائیں گے. مسجد کوفہ یقیناً ایک بہت بڑی مسجد ہے. مسجد کوفہ یقیناً بہت ساری زیارات کا مجموعہ ہے، چنانچہ آدمی تھک جاتا ہے.
اور تھک کے بیٹھ جاتا ہے تو کہا یہ گیا ہے کہ اگر مسجد کوفہ میں بیٹھنے والا کچھ نہ پڑھے، کوئی تلاوت نہ کرے، کوئی ذکر نہ کرے، کوئی نماز نہ پڑھے، فقط مسجد کوفہ میں بیٹھا رہے تو بھی اس کو ثواب ملے گا۔ کتنا بڑا اجر ہے۔ جیسے ماہ رمضان کے لیے کہا جاتا ہے کہ ماہ رمضان میں سونا عبادت اور سانس تسبیح، اسی طرح مسجد کوفہ میں اگر آپ بیٹھ بھی گئے تو بھی آپ کا بیٹھنا رائے گا نہیں جائے گا بغیر عبادت کے عبادت۔ مسجد کوفہ کو اگر آپ 2 برابر حصوں میں تقسیم کریں تو اس کا داہنا حصہ کہا گیا ہے کہ زیادہ پر برکت ہے بنسبت بائیں حصے کے۔ اچھا، اس کا مرکزی دروازہ بڑا دروازہ ہے اور باب کندہ ہے، ہم بتلائیں گے آپ کو، وہ یہاں پر ہے، یہ ایرو نظر آ رہا ہے آپ کو، ٹھیک ہے، اس جگہ ہے، لیکن یہ دروازہ بند ہے، چنانچہ ہم یہاں سے داخل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ باب ثعبان ابھی آئے گا اس کا تذکرہ۔ تو مسجد کوفہ کا دایاں حصہ بائیں حصے سے افضل ہے۔ اچھا، اگر ہم مسجد ثعبان سے داخل ہوں تو دایاں حصہ یہ کہلائے گا، یہ والا، ٹھیک ہے، اس طرف کا جہاں پہ لکھا ہوا ہے المسجد الاعظم بالکوفہ۔ یہاں پر آگے چل کے محراب شہادت ہے جہاں مولا کو شہید کیا گیا، پیچھے آئیے تو مقام آدم علیہ السلام ہے، اور پیچھے آئیے تو نوح علیہ السلام ہے۔ اچھا، اب آپ یہ کہیں گے بھائی یہ تو آپ نے جو آدھا حصہ کیا ہے دایاں حصہ وہ تو باب ثعبان یعنی یہاں سے داخل ہوتے ہوئے کیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ یہاں سے داخل ہوں، باب کندہ جو مرکزی دروازہ ہے جو آج کل بند ہے، یہاں سے داخل ہوں گے اور یہاں سے اگر اس کو 2 حصوں میں تقسیم کریں تو اتفاقاً وہی چیزیں دوبارہ آئیں گی، یہاں پر وہی محراب شہادت آئے گی، یہاں پر مقام آدم آئے گا اور یہ نوح کا کنواں، اتفاقاً کہ وہی چیزیں تبدیل نہیں ہوں گا، چاہے آپ باب کندہ سے داخل ہوں جو کہ مرکزی دروازہ ہے لیکن آج کل بند ہے، کافی عرصے سے بند ہے، باب ثعبان سے آج کل داخل ہوا جاتا ہے اور لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہی مرکزی دروازہ ہے، مرکزی دروازہ باب کندہ ہے، لیکن دونوں دروازوں سے داخل ہوں اور اس کو 2 حصوں میں تقسیم کریں تو دونوں صورتوں میں جو دایاں حصہ ہے اس میں محراب شہادت، مقام آدم اور مقام نوح، اور ان تینوں ہی کی سب سے زیادہ فضیلت ہے، اور آدم علیہ السلام کے حوالے سے مقام آدم کے، کیونکہ مقام آدم میں خود مولا علی بھی عبادت کیا کرتے تھے، تو جو 12 ستون ہم ابھی پڑھنے جا رہے ہیں اس میں مقام آدم کی بہت بڑی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ تو دونوں صورتوں میں دایاں حصہ ان تینوں مقامات کو لیے ہوئے ہوگا اور تینوں مقامات سب سے زیادہ اہم سمجھے جاتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں کہ اگر لوگوں کو مسجد کوفہ کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے تو وہ بچوں کی طرح گھٹنوں کے بل چل کر آئیں، اتنی زیادہ اہمیت ہے۔ ہم بسوں میں جاتے ہیں کبھی پیدل جائیں گے تھک جائیں گے، یہاں کہا جا رہا ہے گھٹنوں کے بل، اور پہلی والی روایت میں کیا کہا گیا کہ لوگوں کو اگر مسجد کوفہ کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے تو وہ برف پر رینگتے ہوئے آئیں گے، اس کی ٹھنڈک اس کی تکلیف برداشت کر لیں گے لیکن کوشش کریں گے کہ اس مسجد تک پہنچ جائیں۔ اب آئیے حصہ دویم کی طرف، مقامات و اعمال مسجد کوفہ۔ مسجد کوفہ کے جو اعمال ہیں سب سے زیادہ تھکا دینے والے اعمال ہیں، اور لوگ جب جاتے ہیں تو لگتا ہے جیسے حج پہ یا عمرے پہ غار حرا آپ جاتے ہیں تو واپس آ کے یا تو بیمار پڑ جاتے ہیں یا کم از کم 1 دن تک بے ہوش ہو جاتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ بس یہ چھوٹا سا پہاڑ ہوگا 2 گھنٹے میں واپس، 5 گھنٹے لگ جاتے ہیں اترنے چڑھنے میں۔ تو مسجد کوفہ کا بھی یہی ہے، تقریباً 5 گھنٹے لگ جائیں گے آپ کو وہاں جانے میں، وہاں پہ اعمال کرنے میں۔ بہتر طریقہ یہ ہے، مطلب خود زائرین کے لیے بھی اور کاروان والوں کے لیے بھی، کہ فریش لے کے جائیں لوگوں کو، اس سے پہلے کوئی زیارت نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ہوتا یہ ہے کہ جب آ رہے ہوتے ہیں تو بیت علی کی زیارت کرتے ہوئے آتے ہیں، ویسے میں تمار کی زیارت کرتے ہوئے آتے ہیں، وہ بھی نہ کریں آپ، مسجد حنانہ سے ہوتے ہوئے آتے ہیں، نہیں، ڈائریکٹ مسجد کوفہ آئیں، یہاں پہ اعمال کریں، پھر اس کے بعد آپ باقی چیزیں ٹچ کریں، کیونکہ اگر آپ نے 2-3 جگہوں پہ، آدمی فطرت ہے انسان کی، شروع میں جوش و خروش ہوتا ہے، بیت علی چھوٹا سا ہے لیکن بڑے جوش و خروش میں گھوم رہا ہوتا ہے اور چکر لگا رہا ہوتا ہے، چھوٹا سا گھر ہے، اور جب وہی ظاہر جو ہے کوفہ میں، مسجد کوفہ میں آتا ہے، اتنی بڑی مسجد دیکھ کے حیران رہ جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، جب بتایا جاتا ہے یہاں پہ جو ہے وہ 12
ستون ہیں، 3 شخصیات ہیں، اور یہ اعمال ہیں، تو پریشان ہو جاتا ہے۔ اب لوگوں کی سستی کاہلی کا یہ حال ہو گیا ہے کہ کاروان والے بتلا دیتے ہیں انگلی سے، یہ مقام نوح ہے، یہ مقام ابراہیم، یہ وہ ہے، کیا کریں بس یہیں بیٹھ جاؤ ہم اعمال کروا دیں گے۔ وہاں پہ کسی کو ہائر کر لیتے ہیں عربی کو، یا خود کاروان میں مولانا صاحب وہ جلدی جلدی ساری دعائیں ایک ہی جگہ سارے اعمال کر لیتے ہیں۔ تو بہرحال وہ روحانیت نہیں رہتی، وہ استفادہ آپ نہیں کر سکتے۔ ہر مقام کی اپنی ایک سعادت ہوتی ہے، ہر مقام پر مختلف قدم، کسی مقام پر نوح علیہ السلام کے قدم، کسی پہ جبرائیل کے پر لگے، کسی پہ مولا علی کے، کسی پہ چوتھے امام کے، تو مختلف مقامات ہیں۔ بہتر یہی ہے، افضل یہی ہے، ہر مقام کی جو عبادت ہے اسی مقام پر انجام دی جائے۔ ہر مقام کی اپنی اہمیت ہے۔ تو اس کو جس طرح ہم نے نجف میں حرم نجف، حرم مولا کے بارے میں تفصیل پڑھی تھی اور کہا تھا اس کو آپ یاد کر لیجئے، اور جب آپ یاد کر لیں گے تو جب آپ جائیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا میرے دائیں بائیں آس پاس کیا ہے۔ اسی طرح آپ اس چارٹ کو یاد کر لیجئے، کم از کم یہ جو 12 ستون ہیں، 12 مقامات ہیں، یہ آپ کو ازبر ہونا چاہیے۔ 12 + 3 شخصیات ہیں، 15 اسپاٹس ہیں جہاں پہ آپ کو جانا ہے اور اعمال انجام دینے ہیں۔ انہی کو اب ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ایک ایک کر کے، ان کا تاریخی پس منظر، فضیلت اور اعمال جو آپ کو وہاں کرنے ہوں گے۔ یہ پہلے دیکھ لیجئے کہ یہ مسجد کا جو ہے محل وقوع اور اس کی انٹری اور ایگزٹ اور مقامات دیکھیے۔ یہ ہے باب الکندہ، باب کندہ، یہ مرکزی گیٹ ہے جو عموماً بند رہتا ہے۔ تو آپ آئیں گے یہاں سے، ٹھیک ہے، یہاں بیت علی ہے، پھر دارالعمارہ ہے، پھر یہاں سے ہوتے ہوئے جب آپ آئیں گے تو الٹے سیدھے ہاتھ پہ ٹرن ہوں گے، تو یہاں پہ جو پہلا گیٹ ہوگا باب ثعبان، ثعبان کہتے ہیں اسنیک یا اژدہے کو، اور یہ ہے باب الانمات۔ انمات بھی بعض وقت کھلا رہتا ہے، لیکن باب ثعبان سے انٹری دخول کی زیادہ فضیلت ہے، لوگ یہیں سے داخل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلا مقام مقام حضرت ابراہیم، پہلا ستون، چھوٹے چھوٹے چبوترے ہیں، منڈیر ہے، اس کو سلیس ٹھیٹ اردو میں ہم کہیں منڈیر، چبوترے، عربی میں دکات یا دکا اس کو کہتے ہیں، ستون بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو پہلا ستون مقام حضرت ابراہیم ہے، دوسرا ستون ہم ایک ایک ڈسکس کریں گے، اتنے آپ پریشان مت ہوئیے گا، لیکن ایک ذہن میں خاکہ کم از کم ہونا چاہیے۔ دوسرے نمبر پہ مقام حضرت خضر، تیسرے نمبر پہ دکۃ القضا، چوتھے نمبر پہ بیت الدشت، پانچویں نمبر پہ مقام کشتی نوح، چھٹے نمبر پہ دکۃ المعراج، ساتویں نمبر پہ مقام حضرت آدم علیہ السلام، آٹھویں نمبر پہ مقام جبرائیل، نویں نمبر پہ مقام امام سجاد، 10ویں نمبر پہ مقام حضرت نوح، 11ویں نمبر پہ محراب شہادت امیر المومنین، اور 12ویں نمبر پہ مقام امام صادق علیہ السلام۔ اللہم صلی علی جب ہم 12ویں امام پہ مقام امام صادق پر اپنی زیارات، اپنے اعمال مکمل کر لیں گے تو پھر 2 دروازے ہیں، باب سدرہ، باب الرحمہ، یہ اندرونی دروازے ہیں۔ 3 دروازے تو باہر سے آنے والوں کے لیے ہیں، باب الکندہ جو بند ہے، باب الثعبان جو زیادہ قابل استعمال ہے، باب الانمات جو کم استعمال ہوتا ہے۔ یہ اندرونی دروازے ہیں، باب سدہ، باب رحمہ۔ یہ دراصل جو 3 شخصیات یہاں دفن ہیں، مسلم بن عقیل، مختار ثقفی اور حارث بن عروہ، ان کے روزوں کی طرف جانے کے لیے ہیں۔ اور یہ 3 شخصیات ہیں، یہ 3 اسپاٹس ہیں، 3 زیارات ہیں جو آپ کو ان 12 ستونوں کے بعد انجام دینی ہیں۔ اگر آپ تھوڑا سا تفصیل میں جانا چاہیں اور ہمت و حوصلہ پکڑیں تو ہم ان دروازوں کی بھی شناسائی کروا دیں جو عموماً بند ہیں یا لوگوں کو معلوم نہیں ہے۔ تو جیسے ہم نے کہا کہ 3 بیرونی دروازے ہیں، 2 اندرونی دروازے ہیں، تو ان دروازوں کے نام بھی مختلف زمانوں میں مختلف تھے۔ در حجت، در کندہ کو کہا جاتا ہے، در ثعبانی تھا، در انمات یا باب انمات کو در رحمت بھی کہا جاتا تھا ایک زمانے میں، یہ پرانے نام ہیں۔ باب سدہ، باب رحمہ، باب سدہ کو در اشتر اور باب رحمہ کو در ازدی بھی کہا جاتا تھا۔ اچھا، اگر آپ چاہتے ہیں حارث بن عروہ، یہ حارث بن عروہ کا روضہ ہے، باہر سے
کھڑے ہوئے ہیں آپ اور آپ کو چاہیے صرف ہانی بن عروہ کی زیارت، تو آپ در مراد پہ آ جائیں اور یہاں سے داخل ہو کر ہانی بن عروہ کی زیارت کر کے واپس نکل آئیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں مسلم بن عقیل کی زیارت کرنا تو در سوعہ وہاں سے داخل ہوں، ڈائریکٹ مسلم بن عقیل کی زیارت کریں اور مختار ثقفی کی بھی زیارت کر لیں۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں ان تینوں کی زیارت کریں تو ایک بیرونی دروازہ ہے در عقیل، جو کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ باب کندہ کے تقریباً اپوزٹ میں ہے در عقیل، یہاں پہ داخل ہو، پہلے سیدھے ہاتھ پہ مڑ کے ہانی بن عروہ کی زیارت کریں، پھر الٹے ہاتھ پہ در حمیدہ سے داخل ہو کر مسلم بن عقیل اور مختار ثقفی کی زیارت کریں۔ لیکن ان تمام دروازوں کی جسے کہتے ہیں کہ کنفیوژن میں پڑھنے سے بہتر یہ ہے کہ باب ثعبان کو یاد رکھیں۔ ایگزیکٹلی آپ کا یہ روڈ ہوگا جو محسن تمار سے آپ آئیں گے بیت علی اور دارالامارہ، اور اس کے بعد یہ وہ پلیٹ فارم یا فٹ پاتھ ہوگا کہ جہاں سے آپ پیدل چلتے ہوئے آئیں گے، یہاں پہ جوتے چپل موبائل وغیرہ رکھنے کے لیے اسٹالز ہوں گے، اور یہاں پہ آ کے آپ سیدھے ہاتھ پہ مڑ جائیں گے۔ جیسے سیدھے ہاتھ پہ مڑیں گے جو پہلا دروازہ تھا ثعبان، یہاں پہ سب سے زیادہ ہجوم ہوتا ہے، اسی سے آپ اندر جائیں گے اور عموماً اسی سے آپ واپس نکلتے ہیں۔ ویسے تو 3 دروازے یہ ہیں، 1 2 3 دروازے یہ ہیں، اگر ہم داخلی دروازوں کو ملا لیں 3 دروازے یہ ہیں، 9 یا 10 دروازے ہیں تقریباً، لیکن در ثعبان بس جو ہے سب سے امپورٹنٹ ہے، روایتوں میں بھی آیا ہے کہ یہیں سے داخل ہو، باقاعدہ دعا ہے یہیں سے داخل ہونے کی، جیسے ہم نے کہا تھا کہ باب ذہب، باب کبیر مولا کے حرم میں داخل ہونے کے لیے وہاں سے آپ انٹری دیں پائنتی کی طرف، اور پھر جو ہے جتنا بھی آپ کو مقامات کو دیکھنا ہے وہاں سے جائیں۔ تو باب ثعبان کو آپ یاد رکھیں، بس آپ کی ایک معلومات کے لیے، کیونکہ ہو سکتا ہے آئندہ آنے والے دنوں میں یہ جو باب کندہ ہے یہ کھل جائے، در عقیل ہے یا دیگر جو باب ہیں وہ کھل جائیں اور آپ کنفیوز ہوں۔ در ثعبان یا باب ثعبان آپ کو یاد رکھنا ہے۔ جس طرح نجف اشرف شہر میں داخل ہونا ہی ایک سعادت ہے، جس طرح مکہ مکرمہ میں داخل ہونا ہی ایک سعادت ہے، چاہے جائے کہ بیت الحرام مسجد نبوی میں تو ہے ہی سعادت، لیکن خود شہر مدینہ ایک فضیلت رکھتا ہے۔ اسی طرح کوفے کی مسجد میں داخل ہونا ایک سعادت ہے، لیکن اس سے پہلے خود کوفے کے شہر میں داخل ہونا یہ بھی ایک بہت بڑی سعادت ہے۔ چنانچہ اسی لیے روایتوں میں دعائیں منقول ہیں کہ جب آپ کوفے کے شہر میں داخل ہوں تو عموماً لوگ جو ہیں وہ بس میں ہوتے ہیں اس وقت، کوفے میں تو نجف میں تو یہ ہوتا ہے کہ کافی ڈسٹینس پہ آپ کو اتار دیا جاتا ہے، پھر وہاں پہ آپ اتر کے آگے جاتے ہیں دعا پڑھتے ہوئے۔ کوفے میں آپ ایک دم سے اندر داخل ہو جاتے ہیں، لوگوں کو احساس نہیں ہوتا تو وہ دعا نہیں پڑھ پاتے، تو دخول شہر کوفہ بھی جو ہے وہ معنویت رکھتا ہے، اور دعا ہے کہ شہر کوفہ میں داخل ہوتے ہوئے جو پڑھی جانی چاہیے کتابوں میں مل جائے گی۔ ہم یہاں پہ تمام دعائیں الف سے یا تک تو نہیں لکھ سکتے، لیکن جو ابتدائی جملے ہیں ہر دعا کے وہ اشارتاً کنایتاً آپ کو دے رہے ہیں کہ اگر آپ کو ڈھونڈنا ہو تو اس میں مشکل نہ ہو، مفادی میں بھی مل جائیں گی، اور جو زیارات کی کتابیں کاروان والے لے کے جاتے ہیں اس میں بھی مل جائیں گی۔ بہتر یہی ہے کہ کاروان والوں کی جو زیارت کی کتابیں وہ اپنے پاس رکھیں، کیونکہ جب آپ کو اجتماعی اعمال کروائے جاتے ہیں تو مولانا صاحب اسی کتاب سے پڑھتے ہیں، وہی صفحہ نمبر وہ دہرا رہے ہوتے ہیں اور اسی ترتیب سے آپ آگے جا رہے ہوتے ہیں۔ لیکن ٹھیک ہے، اچھی بات ہے اگر آپ کے پاس مفاتی ہو یا کوئی ڈیٹیل کتاب ہو زیارت کی، جیسے ہم نے رہنمائی مصور ایک آپ کو بتلائی تھی جو ایک البم کی صورت میں ہے فارسی میں، اگر وہ بھی رکھ لیں تو کوئی ایسا مذائقہ نہیں ہے۔ اگر آپ تفصیلی طور پہ کرنا چاہ رہے ہیں یا آپ بار بار جا چکے ہیں تو آپ مزید جو ہے وہ سکون سے کرنا چاہتے ہیں اعمال اور ہر جگہ کے، تو بسم اللہ و باللہ و فی سبیل اللہ و علی ملت رسول اللہ، یہ دعا ہے جو شہر کوفہ میں داخل ہوتے ہوئے آپ کو پڑھنی ہے۔ جب کوفے کے شہر میں داخل ہو گئے اور مسجد کی طرف آپ قدم بڑھا رہے ہیں تو مسجد کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے اللہ اکبر ولا الہ الا اللہ والحمد للہ وسبحان اللہ، یہ دعا پڑھتے ہوئے آپ کو جانا ہے۔ اور جب مسجد کے دروازے، کون سے دروازے ہیں؟ باب ثعبان، جہاں پہ انٹری، جہاں پہ دخول زیادہ افضلیت رکھتا ہے، تو السلام علی سیدنا رسول اللہ ہے، اور ایک پوری دعا ہے جو اس کے گیٹ پہ بیٹھ کے کھڑے ہو کے آپ کو پڑھنی ہے۔ دیکھیں ہمارے یہاں لوگ بہت زیادہ ٹائم ویسٹ کر رہے ہوتے ہیں، بس سے اتر کے گپ شپ کر رہے ہوتے ہیں، کون آیا کون نہیں آیا، فلاں کا انتظار کرو، فلاں کو ڈھونڈو۔ تو اس دوران آپ وہ دعائیں پڑھ سکتے ہیں جو منقول ہیں، مثلا شہر کوفہ میں داخل ہونے والی، اور ضروری نہیں ہے فرض کر لیں آپ شہر کوفہ میں داخل ہوتے ہوئے دعا بھول گئے، کوئی بات نہیں، آپ مسجد کے گیٹ پر آئے
لوگوں کو جمع ہونے کا کہا جا رہا ہے. عموماً جب بھی کسی مقام پر آپ جاتے ہیں تو ویٹ کیا جاتا ہے کسی اسپاٹ پہ, یا کہہ دیا جاتا ہے فلاں جگہ آ جائیے گا. آپ بھول گئے دعا, یا موقع نہیں تھا, یا آپ نے مناسب نہیں سمجھا, یاد نہیں آیا, ٹھیک ہے, آپ مسجد کے گیٹ پہ کھڑے ہیں, کوئی بات نہیں, شہر کوفہ کی دعا پڑھ لیں. بھول گئے تھے آپ اب پڑھ لیں قضا رجا کی نیت سے جیسے بھی, اور اس کے بعد جو ہے باقی دعائیں کریں. لیکن یہ جو کھڑے ہو کے اگر آپ ایسٹیمیٹ کریں, عقل مند لوگ اگر جو بہت زیادہ ٹائم کانشیس ہوتے ہیں تو وہ آپ دیکھیے گا آپ کا ٹائم جو ہے وہ انتظار کرنے میں بہت ضائع ہوتا ہے. لوگوں کو جمع ہونے میں, پہلے ہوٹل کی جو لابی ہے وہاں جمع ہونے میں 1 گھنٹہ, ہم نے تو اکثر ہی دیکھا ہے, جو مطلب کاروان والے بہت زیادہ اسٹرکٹ نہیں ہوتے ہیں, گھنٹہ 2 گھنٹہ تو کوئی بات نہیں, لیکن کچھ کاروان والے ہوتے ہیں بہت اسٹرکٹ ہوتے ہیں. اگر آپ 5-10 منٹ بھی لیٹ ہو جائیں تو آپ کو چھوڑ کے, اور وہ جان بوجھ کے پہلے دن چھوڑ کے لے کے جاتے ہیں کہ پہلے جو ایک پنشمنٹ مل جائے پھر تمام لوگ چلیں. تو ایسا ہونا بھی چاہیے تاکہ دوسرے لوگوں کا ٹائم ضائع نہ ہو. تو اس ٹائم کو آپ ضائع نہ کریں. اور اب تو بہت زیادہ سہولت ہے ماشاءاللہ, ہر موبائل میں یہ دعائیں اور پورا یہ پیکیج اور پورا زیارت کا جو ہے وہ ایپ جو ہے وہ موجود ہوتا ہے, آپ وہ پڑھ سکتے ہیں. ورنہ جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی پاکٹ مفاتی یا کتابیں موجود ہوتی ہیں, ان کو آپ اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں. اس کے بعد جیسے ہم نے بتایا کہ مسجد کوفہ میں آپ کو باب ثعبان سے جو ہے وہ داخل ہونا ہے. باب ثعبان کا جو اگر ہم پس منظر بتائیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ مولا علی ایک دفعہ قضاوت کے منبر پہ فیصلے سنا رہے تھے, لوگوں کو خطبہ دے رہے تھے, تو ایک اژدہا آیا, اس نے مولا علی سے کچھ سوالات پوچھے, مولا علی نے جواب دیے, اور وہ اژدہا اسی دروازے سے آیا تھا اور پھر اسی دروازے سے واپس گیا. تو اس وقت سے اس باب کا نام باب ثعبان پڑ گیا. حاکم شام کو جب یہ معلوم ہوا معجزہ, اور معلوم چلا کہ لوگ اب اس دروازے کو باب ثعبان سے یاد رکھتے ہیں, تو وہ بڑا چراغپا ہوا, اس نے یہاں پر ایک ہاتھی لا کے کھڑا کر دیا اور کہا کہ اس کو باب فیل کہو. تو کچھ کتابوں میں آپ کو نام بھی مل جائے گا باب فیل, باب فیل. تو لوگوں نے کچھ عرصے تک باب فیل کہا, لیکن ان کی زبان پہ وہ نام نہیں چڑھ سکا, تو دوبارہ جو ہے لوگ باب ثعبان پر آ گئے, اور باب ثعبان کا نام لیتے ہی فوراً یہ معجزہ مولا علی کا ہمارے سامنے آتا ہے. جب یہاں میں داخل ہو تو آپ کو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ھذا مقام العائز, اور پھر ایک دعا ہے وہ آپ کو اس مقام پر پڑھنی ہے. اب جو ہے وہ 12 اسپاٹس, 12 چبوترے, 12 ستون آپ کو کور کرنے 1 بائی 1, اور ہر ایک کی ایک دعا, ایک زیارت, ایک جو ہے تاریخی پس منظر ہے. دیکھیے باب ثعبان پہ آپ داخل ہو گئے, اور یہ پہلا ستون جو ہے یہ کہلاتا ہے مقام حضرت ابراہیم. جب بھی ہم مقام کسی شخصیت کے آگے لگاتے ہیں تو اس کا مطلب مختصراً یہ ہوتا ہے ایٹ اٹس بریوسٹ, میننگ کہ یہاں پہ وہ شخصیت آئی تھی, اس کے قدم مبارک یہاں پڑے تھے, اس شخصیت کے, اس نے یہاں عبادت کی یا نماز پڑھی, بس سب کم از کم, ورنہ اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے, کوئی واقعہ بھی اس سے منسوب ہو سکتا ہے. تو یہاں پہ مقام ابراہیم کا مطلب ہے کہ یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے تھے, انہوں نے یہاں پہ عبادت کی تھی. چنانچہ ہم انہی کی یاد میں یہ اس طرح کے چبوترے, منڈیریں جو ہیں وہ چھوٹے چھوٹے وہ ہر جگہ پہ بنی ہوئی ہیں. 4 رکعت نماز, ہر جگہ نماز ہوگی اور ایک دعا ہوگی, بس زیادہ سے زیادہ, اس سے زیادہ ایک آدھ دعا اضافی ہو جائے تو ہو جائے, ورنہ عموماً روٹین نہیں ہوتا 2 رکعت یا 4 رکعت نماز اور کوئی دعا. تو 4 رکعت نماز ہے 2 کر کے, ایک میں سورہ حمد کے بعد جو ہے سورہ اخلاص, اور دوسری رکعت میں سورہ حمد کے بعد سورہ قدر, تسبیح فاطمہ پڑھیں, اس کے بعد السلام علی عباد اللہ الصالحین کہہ کے ایک دعا ہے وہ آپ کو یہاں پڑھنی ہوگی. مقام حضرت خضر جو ہے نمبر 2 پر ہے, اور یہاں پر جو ہے حضرت خضر علیہ السلام کا جو ہے وہ گزر ہوا, یہ اس کا ستون, یہ اس کی منڈیر, اور یہاں پہ اس کے اعمال آپ کو کرنے ہیں. مقام دکۃ القضا یہ جو ہے 3 نمبر پہ آپ دیکھیں گے یہاں پر ہے, اور یہاں پہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ مولا علی جو ہے قضاوت, فیصلہ یا جو ہے وہ قانون پر عمل پیرا کروایا کرتے تھے, لوگوں کو فیصلے سنایا کرتے تھے, قضاوت کیا کرتے تھے, اور لوگوں کے مسئلے حل کیا کرتے تھے. اور اس پہ ایک مقام پہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان, اللہ تعالیٰ تمہیں عدل اور احسان کا حکم دیتا ہے. لکھی ہوئی ہے یہ آیت سورہ نحل آیت نمبر 90, ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان, اللہ تعالیٰ تمہیں عدل اور احسان کا حکم دیتا ہے. بیت الدشت, اچھا بیت الدشت پہلے ہے 14 نمبر پہ, لیکن اگر آپ دیکھیں
یہ آپ نے دوسرا ستون کیا، اس کے بعد آپ لیفٹ سائڈ پہ گئے تو پہلے کون سا ستون آئے گا؟ چوتھا نمبر، پھر تیسرا نمبر۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل جو ستون ہے وہ 3 نمبر ہے۔ کون سا؟ دکۃ القضا، جہاں پہ مولا علی قضاوت کیا کرتے تھے۔ ایک فیصلہ ایسا تھا کہ جس کے لیے فیصلہ تو یہی ہوا، لیکن یہ آگے چھوٹا سا جو حصہ ہے یہ استعمال ہوا، اس لیے الگ سے اس کا نام پڑ گیا بیت الدشت۔ اب وہ کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ دیکھیں، یہ اتنا فاصلہ ہے، اتنا چھوٹا سا، یہ ہے بیت الدشت، دکۃ القضا۔ دکۃ القضا جو ہے تیسرے نمبر پہ، اور یہ اس سے پہلے بیت الدشت چوتھے نمبر پہ۔ تو آپ دکۃ القضا پہ پہلے آئیں گے، پھر بیت الدشت پہ آئیں گے پیچھے کی طرف دوبارہ۔ اس کی ایک کہانی ہے، ایک عورت جس کو لوگوں نے حاملہ سمجھ لیا، کنواری، اس کے بھائی اس کے قتل کے در پہ ہو گئے، اس کو مولا علی کے دربار میں لایا گیا قضاوت مسجد کوفہ میں۔ تو مولا علی نے ایک داعیہ کو بلایا، ایک پردہ لگایا، داعیہ کو اندر بھیجا۔ دائی نے کہا کہ ہاں یہ حاملہ ہے۔ تو مولا علی نے کہا کہ ایک تھال لے کر آؤ، اس میں کیچڑ رکھو اور اس میں اس کو بٹھاؤ۔ اور ایک روایت میں ملتا ہے کہ انہوں نے ہاتھ بڑھایا، شام سے برف کا ٹکڑا لیا اور اس تھال میں ڈالا۔ مطلب دونوں باتیں منقول ہیں۔ اس عورت کو اس جگہ بٹھایا گیا، جب بٹھایا گیا تو تھوڑی دیر بعد اس کیچڑ کی بو سے اس کے جسم سے ایک جونک جو بہت بڑی تھی باہر آئی۔ تو پتہ یہ چلا یہ جونک اس کے جسم میں کیڑا کہتے ہیں جونک کو، جو کہ خون چوستی اور بڑی ہو جاتی ہے۔ وہ عورت کبھی کسی دریا میں نہر میں گئی ہوگی، وہ جونک اس کے جسم میں داخل ہوئی ہوگی، خون چوس کے وہ بڑی ہوئی، معدے میں یا آنت میں وہ اتنی بڑی ہو گئی کہ وہ عورت حاملہ لگنے لگی اور لوگ اس کو مارنے کے لیے دوڑے۔ تو مولا علی بہرحال جانتے تھے اس کے پیٹ میں بچہ نہیں بلکہ جونک ہے۔ تو وہ جونک باہر آئی تو لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ عورت حاملہ نہیں تھی اور اس پہ تہمت جو ہے وہ غلط لگائی گئی تھی۔ پھر مولا علی کی اس قضاوت، اس فیصلے کی وجہ سے اس عورت کی جو ہے جان بچی۔ یہ بیت الدشت ہے اور یہ دکۃ القضا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ مولا علی نے اپنے زمانے میں بھی اور اپنے سے پہلے خلفاء کے زمانے میں بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو سنسار ہونے سے، قتل ہونے سے، سزا ہونے سے بچایا ہے، کہ لوگوں کو نہیں معلوم تھا اور جلد بازی میں فیصلہ کرنے جا رہے تھے۔ لوگوں کو مولا علی کو پتہ چلتا تو وہ بتلاتے، بعض اوقات خود آگے کہتے کہ اس کا فیصلہ یہ نہیں یہ ہے۔ بہرحال یہاں پہ 2 رکعت نماز ہے تسبیح فاطمہ کے ساتھ، پھر اس کے بعد اللہم انی ذخرت توحیدی ایک دعا ہے، وہ یہاں پہ پڑھی جاتی ہے۔ اور یہ بھی ملتا ہے کہ ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہاں پہ 2 رکعت نماز پڑھی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ 5واں جو ستون ہے جو بالکل آلموسٹ سینٹر آف مسجد کوفہ ہے، وہ ہے مقام سفینہ نوح۔ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی۔ اچھا، وہ خود جو ہے نجار یعنی بڑھئی تھے، کارپینٹر تھے، اور باقاعدہ دور دراز سے جو ہے وہ لکڑیاں کاٹ کے تختے لا کر جو ہے وہ کشتی بناتے تھے۔ اور جس جگہ کشتی بنائی اسی جگہ تندور تھا، وہیں سے پانی نکلا۔ جس جگہ کشتی بنائی وہاں تندور تھا اور اسی تندور سے پانی، دیکھیں آگ اور پانی کا ملاپ۔ اچھا، جب کشتی بنائی تو لوگ کہہ رہے ہیں یہاں کشتی کیوں بنا رہے ہو، یہ بیاباں ہیں، یہاں تو کوئی پانی کو نام و نشان نہیں، بارش نہیں اور تندور کے سامنے۔ لیکن وہ جو ہے اپنی بات پہ قائم رہتے تھے، اور اللہ کے حکم سے اللہ نے حکم دیا تھا کہ تم جو ہے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر جو ہے وہ کشتی بناؤ۔ پھر بعد میں اسی تندور سے پانی نکلا اور ابلا، اس کا تذکرہ بھی آگے آئے گا۔ اور یہ پانی بہت بابرکت ہے، اس کو سر پہ ڈالنا ایک دعا بھی ہے، منقول ہے، اس کو پڑھیں اور اس کو پئیں۔ اور ابھی بھی یہ کنواں پانی کے ساتھ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ ہود آیت نمبر 37 میں فرماتا ہے وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ، ہمارے سامنے، بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، ہمارے سامنے ہماری نگرانی میں کشتی بناؤ، وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور ہمارے سامنے ان لوگوں کی بات نہ کرو، سفارش نہ کرو جن لوگوں نے ظلم کیا، انہم مغرقون، اور وہ عنقریب غرق کیے جائیں گے۔ اور جب کشتی تیار ہو گئی تو اللہ نے کہا حتی اذا جاء امرنا وفارت التنور وقلنا احمل فيها من كل زوجين اثنين واهلك الا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه الا قليل۔ حتی اذا جاء امرنا، حتیٰ کہ ہمارا امر آ گیا، حکم آ گیا، وفارت التنور، اور تندور سے فوارہ
پھوٹ پڑا قل نحمل فیہا من کل زوجین اثنین، بس تم دو جانور لے کے اس میں سوار ہو جاؤ، وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ، اور اپنے اہل عیال کو بھی لے لو، لیکن ان لوگوں کو نہیں لینا کہ جن کے بارے میں ہم حکم دے چکے، یعنی ان کو غرق ہونا ہے، وَمَنْ آمَنَ، اور ان کو بھی لے لو، وَمَا آمَنَ، جو لوگ تم پر ایمان لائے، مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ، اور جو تمہارے ساتھ ہیں ایمان لائے وہ بہت ہی قلیل ہیں۔ اچھا، اس کشتی کے بارے میں ایک دلچسپ وہ بھی سنادیں واقعہ کہ لوگوں نے جب مذاق اڑانا شروع کیا تو تنگ کرنا بھی شروع کیا۔ اب نوح علیہ السلام اور ان کے جو اصحاب تھے وہ کشتی بنایا کرتے تھے۔ اب یہ لوگ کیا کرتے تھے، رات میں یا صبح فجر سے پہلے اس میں جا کے نجاست کر دیا کرتے تھے۔ یعنی پہلے زمانے میں ہم یہ جو بیت الخلاء تھے وہ گھروں سے بہت دور ہوتے تھے، تو لوگوں نے اپنے گھروں کو چھوڑ کر یہاں پر اس کو بیت الخلاء بنا دیا، کشتی کو، اور وہ پوری کشتی جو ہے جس طرح ہمارے یہاں کراچی میں وہ گٹر بولتے ہیں بارشوں میں، وہ بالکل لبالب بھر گئی۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کبھی کموڈ یا WC بھرا ہو کیسا تعفن، کیسی بدبو آ رہی ہوتی ہے، اس طرح لبالب بھر گیا وہ۔ اب نوح علیہ السلام ان کے ساتھی پریشان، کیا کریں، اچھا کشتی بھی بنا رہے ہیں اور اس کی بدبو اور اس کی بھپکے بھی سن رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اپنا کام نہ چھوڑو۔ پھر کیا ہوا، وہاں بھی ایک بیماری پھیلی خارش کی، تمام لوگ خارش کی بیماری میں مبتلا ہو گئے۔ ایک آدمی جو خارش کی بیماری میں مبتلا وہاں گیا، وہی حرکت یعنی نجاست ڈالنے کے لیے، اور اس کا پیر پھسلا، وہ گر گیا، جیسی گرا نجاست اس کے کپڑوں پہ اور جسم پہ لگی، تو جسم پہ جہاں جہاں لگی، جیسے ہاتھ ہے وہاں پہ کپڑا نہیں ہوتا، گردن ہے، تو وہاں پہ خارش ختم ہو گئی۔ وہ بڑا خوش ہوا، اس نے جو ہے وہ کپڑے اتار کے جو ہے وہ ساری نجاست ملنی شروع کی۔ پھر گھر والوں کو آگے بتایا، پورے محلے کو بتایا کہ میں نے نجاست جہاں جہاں ملی وہاں پہ، جیسے بیٹنوویٹ آئنمنٹ ہوتا ہے نا، پالیفیکس، تو وہ ساری نجاست خارش ختم ہو گئی۔ پورا شہر جو ہے جیسے سیل لگی ہو، بیٹنوویٹ اور پالیفیکس فری مل رہا ہے آپ کو۔ وہاں گئے، بالکل تالاب سمجھ کے اس میں چھلانگ لگا دیا، نہایا دھویا جو بھی ہے۔ دیکھیے یہ ہے انجام ان لوگوں کا جو دوسروں کا مذاق اڑاتے ہیں اور دوسروں کو خود جیسی کرنی ویسی بھرنی، ہم کہتے ہیں نا، جو دوسروں کے لیے گڑھا کھودتا ہے وہ تو اس میں گرتا ہے۔ پوری کشتی ایسی صاف ہو گئی کہ لوگ دیکھتے ہی رہ جائیں، بہت ہی فرسٹ کلاس، جیسے کہ چمچماتی ہوئی کہ کوئی ڈٹرجنٹ بھی جو ہے وہ ہارپک جو ہے وہ بھی کیا دھوئے گا۔ تو کشتی صاف ہو گئی اور بڑے مزے سے جو ہے، جسے کہتے ہیں کہ نوح اور ان کے حواری دیکھ رہے تھے، جیسی وہ صفائی کر کے سب باہر نکلے، یہ سب جو ہے دو جانوروں کے ساتھ، جوڑوں کے ساتھ اندر آ گئے۔ اچھا، اس کی تصدیق جو ہے خود مولانا نے بھی کی ہے کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں پہ نوح کا گھر تھا، یہی وہ جگہ ہے جہاں پہ کشتی بنی، یہی وہ جگہ ہے جہاں پر تنور سے فوارہ بلند ہوا پانی کا۔ یہاں 4 رکعت نماز ہے، مع تسبیح فاطمہ کے بعد تسبیح فاطمہ پڑھنی ہے، پھر اللہم صلی علی محمد و علی محمد وقضِ، ایک دعا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور 2 رکعت نماز ہے، اللہم انی حللت، وہ دعا ہے جو اس کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ ایک خاص نماز حاجات ہے جو اس جگہ پڑھی جاتی ہے، اگر کوئی آپ کی خاص حاجت ہو، کوئی خاص مسئلہ ہو، کوئی پریشانی ہو، تو یہاں پہ 4 رکعت نماز مع تسبیح فاطمہ کے اللہم انی اسألک یا من لا تراہ، اس دعا کا ابتدائی جملہ ہے جو آپ کو وہاں پڑھنا چاہیے۔ دکۃ المعراج، جب رسول اللہ معراج سے واپس آ رہے تھے تو جبریل نے بتایا کہ یہ وہ مقام ہے کہ جو کہ مولا علی کا مسکن قضاوت بنے گا، اور پھر انہیں مسجد کوفہ کی فضیلت بتائی، تو رسول اللہ نے کہا کہ میں یہاں پر 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ حالانکہ اگر ہم آسمانوں کی سیر اور اس کے فاصلے کا تذکرہ کریں، کنسیڈر کریں اس کو، تو مکہ جو ہے 2 قدم پہ تو تھا، مدینہ مکہ 2 قدم پہ تو تھا، لیکن رسول اللہ نے کہا کہ نہیں، میں اس جگہ اتر کے 2 رکعت نماز پڑھوں گا، اور یہاں اترے، یہاں پہ 2 رکعت نماز انہوں نے پڑھی، اور اسی لیے لوگ بھی جو ہے یہاں پر آتے ہیں، عبادت کرتے ہیں اور 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں۔ پہلی رکعت میں سورہ اخلاص، دوسری رکعت میں سورہ کافرون، اور اس کے بعد نماز تسبیح فاطمہ اللہم انت السلام، ایک دعا ہے اس کے بعد پڑھنی۔ مقام حضرت آدم 7ویں نمبر پہ، جیسے ہم نے بتایا یہ اہم ترین مقاموں میں شمار ہوتا ہے۔ کئی انبیاء کی عبادت کا مرکز و محور و مسلح، خود امیر المومنین کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ اس مقام سے اس طرح لگ کے عبادت کیا کرتے تھے کہ ایک بکری کا بچہ بھی مشکل گزر سکے، اتنی محبت تھی انہیں جو ہے وہ اس مقام سے تھی۔ تو یہاں پر جب آدمی آئے، دیکھیں لوگ بالکل قریب ہو کے اس سے جو ہے وہ عبادت کرتے ہیں، یہاں پہ جو ہے عبادت کرنی چاہیے۔ اور اس کے لیے سورہ بقرہ آیت نمبر 37 میں اللہ فرماتا ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، پس آدم نے اللہ سے کچھ کلمات سیکھے، فَتَابَ عَلَيْهِ،
اللہ نے ان کو معاف کر دیا، انہ هو التواب الرحیم، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اور روایت میں آیا ہے وہ کلمات کیا تھے کہ جن کے وسیلے سے آپ نے دعا طلب کی، توبہ طلب کی، وہ پنجتن پاک کے اسماء مقدسہ تھے۔ اور جیسے ہم نے بتایا کہ یہ مقام ہے کہ جہاں پہ خود امام علی نے بھی نماز پڑھی، اسی وجہ سے اس کی حیثیت دو چند ہو جاتی ہے۔ ایک اور اہمیت، کہتے ہیں کہ اسی مقام پر روزانہ 60,000 فرشتے نازل ہوتے ہیں اور وہ واپس چلے جاتے ہیں، پھر 60,000۔ اس طرح کے 60,000 فرشتے جو آتے ہیں ایک دن قیامت تک دوبارہ نہیں آئیں گے۔ اتنا زیادہ رش، اتنا زیادہ تجسس و شوق اور ولولہ ہے فرشتوں میں کہ ایک فرشتے کی دوبارہ باری نہیں آتی۔ پھر یہاں پر ایک دعا ہے، بسم اللہ و باللہ و علی ملت رسول اللہ، 4 رکعت نماز ہے، ہر نماز میں پہلی رکعت میں سورہ قدر، دوسری رکعت میں سورہ توحید، پھر دعا ہے اللہم ان کنت قد عصیتک۔ مقام حضرت جبرائیل، یعنی حضرت جبرائیل یہاں پر آئے 8ویں نمبر پہ، اور یہ جو ہے سیدھے ہاتھ پر موجود ہے مقام آدم کے بالکل اس کے متوازی پیرلل، اور یہاں پر بھی آپ کو 2 رکعت نماز مع تسبیح فاطمہ، اللہم انی اسألک بجمیع، وہ جملہ ہے جو دعا پڑھی جاتی ہے شروع میں، یہ دعا پڑھنی ہے۔ پھر 9ویں مقام پر باب کندہ سے تھوڑا سا آگے مقام امام سجاد ہے، جس کے بارے میں ابو حمزہ سمالی کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں بیٹھا ہوا تھا کہ میں نے دیکھا ایک خوبصورت نوجوان جس کے جسم سے انتہائی خوبصورت، انتہائی معطر خوشبو آ رہی ہے، بہترین لباس میں ہے اور نعلین عربی پہنا ہوا ہے، امامہ سر پہ ہے اور تکبیر کہہ رہا ہے۔ جب اس نے تکبیرۃ الاحرام کی کہی تو میں اس کی ہیبت سے گر پڑا، اور جب وہ شخص سجدے میں گیا تو اس نے دعائیں پڑھی، اور سجدے میں جا کر جب اس نے یا کریموں کا ورد کیا تو جب تک سانس نہیں ٹوٹ گئی یا کریموں کا ورد کرتا رہا۔ جب اس شخص نے اپنی جو ہے وہ پیشانی اٹھائی تو مجھے پتہ چلا کہ یہ ہمارے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام ہیں۔ ابو حمزہ سمالی نے کہا کہ یا امام آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ تو امام نے فقط اتنا جواب دیا، میں اسی کام کے لیے آیا ہوں کہ جس میں تم نے مجھے ابھی مشغول دیکھا، فقط یہ نماز اور یہ زیارت یا یہ دعا پڑھنے کے لیے۔ 2 رکعت نماز تسبیح فاطمہ کے ساتھ پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی ذنوبی، اس بعد سجدے میں جائیں، سیدھا رخسار آپ سجدگاہ پہ رکھیں اور کہیں یا سیدی یا سیدی یا سیدی صلی علی محمد و آل محمد وغفر لی وغفر لی۔ مقام حضرت نوح، وہ تو کشتی کا مقام تھا، یہ مقام نوح جہاں پہ آپ نے عبادت کی، اور یہ بالکل مقام سجاد سے تھوڑا سا آگے ہے الٹے ہاتھ پہ، اور یہاں پر بھی نماز ہے۔ دیکھیں یہ جو دروازہ ہے باب کندہ سے آگے ایک اور، اس سے بالکل تھوڑا سا آگے 4 رکعت نماز تسبیح فاطمہ کے ساتھ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وغدے، اور پھر 2 رکعت نماز اگر آپ پڑھنا چاہیں مزید تسبیح فاطمہ کے ساتھ اللہم انی حللت بساحتک، یہ ایک دعا ہے نماز حاجت خصوصی طور پہ کچھ لوگ یہاں پہ پڑھتے ہیں 4 رکعت نماز حاجت کے طور پہ تسبیح فاطمہ، اللہم انی اسألک یا من لا تراہ، وہ دعا ہے جو یہاں پہ پڑھی جاتی ہے۔ اہم ترین مقام جو کہ کوفہ کی مسجد میں ایسا ہے جیسے انگوٹھی میں نگینہ، وہ ہے محراب شہادت امام علی۔ یہ وہ مقام ہے جہاں کہ امام علی کو شہید کیا گیا، اور جس کی خبر جو ہے مولا رسول اللہ نے اس طرح دی کہ پہلے زمانے میں جو شقی ترین فرد تھا وقدار بن سلف تھا، جس نے صالح کی کونچیں کاٹی تھی، اونٹنی کی ٹانگیں کاٹی تھی، اور آنے والے دور میں ایک شخص ہوگا جو شقی ترین ہوگا، وہی ہوگا کہ جو تمہاری داڑھی کو تمہارے خون سے رنگین کرے گا، اور وہ عبد الرحمن ابن ملجم تھا جس کو حاکم شام نے لالچ دے کے زہر میں بجھی تلوار تھما کر مولا کو قتل کے لیے بھیجا تھا، اور جب وہ کوفہ میں آیا تو یہاں پہ قطامہ کو دیکھ کر دیوانہ ہو گیا، اور قطامہ نے کہ جس کے گھر والوں کو مولا علی نے ایک جنگ میں قتل کیا تھا، قطامہ نے کہا کہ اگر تم مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو تو مولا علی کا سر میں مہر میں لوں گی، نعوذ باللہ۔ تو یہ دیکھیں نوجوانوں کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ کس طرح نامحرموں کو دیکھنا، بد نظری کرنا انسان کے ایمان کو کھا جاتا ہے۔ اب اس کا ارادہ مصمم ہو گیا کہ ہاں اب تو میں قتل کروں گا،
پیسے بھی ہیں اور دولت بھی ہے اور عورت بھی مجھے مل رہی ہے۔ چنانچہ وہ آیا اور مولا علی کو اپنی بے گناہی کا جسے کہتے ہیں کہ بتلانے کے لیے، یقین دلانے کے لیے ان کو اپنی تلوار پیش کرنے لگا، جیسے کہ مولا علی کو معلوم ہی نہ ہو، ان کو تو غیب کا علم تھا۔ جب اپنی تلوار دینے لگا تو فتن، تو مولا نے کہا کہ اگر تو مجھے تلوار دے دے گا تو قتل کس سے کرے گا؟ اور پریشان ہو گیا، گھبرا گیا، کہنے لگا مولا علی آپ مجھے ایسا سمجھتے ہیں، میں تو اہل بیت کا چاہنے والا ہوں، آپ کا محب ہوں، اگر آپ سمجھتے ہیں، شک ہے آپ کو کہ میں آپ کو قتل کروں گا تو آپ اسی وقت اس تلوار سے مجھے قتل کر دیجیے۔ مولا نے کہا کہ مجرم کو جرم کرنے سے پہلے سزا کیسے دوں؟ دیکھیں مولا کو معلوم تھا، 100% معلوم تھا یہ کل فجر کے بعد مجھے قتل کرے گا، لیکن مولا نے کہا کہ جب جرم ثابت ہی نہیں، جسے کہتے ہیں نا کہ رسول اللہ کے بارے میں کہ فلاں فلاں فلاں، کہ رسول اللہ نے پوائنٹ آؤٹ کیوں نہیں کیا، رسول کے زمانے میں انہوں نے کچھ ایسا کیا ہی نہیں تھا، تو اسی طرح مولا نے کہا کہ تم نے جب جرم نہیں کیا تو میں سزا کس بات کی دوں؟ یہ ہے وہ عدل جو مولا نے دوسروں کے ساتھ بھی اپنا اور اپنی جان کو جوکھوں میں ڈال کر جو ہے وہ قتل کر دیا، اس کو جانے دیا اور اس کو موقع دیا، جو تم کرنا چاہتے ہو وہ کر لو، جو لکھا ہوا ہے شہادت وہ مجھے مل کے رہے گی۔ پھر یہی نہیں، فجر میں آ کے اٹھاتے نہ اٹھاتے، سوتا رہنے دیتے اور اس کی سازش تشت ازبام ہونے دیتے، آگے اس کو اٹھاتے ہیں کہ نماز پڑھو، اور وہ اپنی تلوار پیٹ کے بل لیٹا ہوا تھا اور تلوار جو ہے وہ اندر اس نے چھپائی ہوئی تھی، اور جب مولا علی جو ہے وہ سجدے میں جاتے ہیں تو وہ یہ بدبخت مولا علی کو ضربت لگاتا ہے۔ مولا علی نے جنگ احد میں اپنے بہادری کے کرشمے دکھائے، جنگ خیبر میں در خیبر کو اکھاڑا، جنگ احد میں غرض کوئی ایسی جنگ نہیں تھی جس میں آپ کے جوہر کرشمے سامنے نہ آئے، جس میں آپ کی وجہ سے فتوحات نہ ملی ہوں، لیکن مولا نے کبھی نہیں کہا کہ میں کامیاب ہو گیا، لیکن مولا پہ جب ضربت پڑی تو مولا نے کہا فزت برب کعبہ، کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اور پھر اس کے بعد مولا کی عدالت کے ساتھ مولا کا احسان دیکھیے کہ مولا جب رات میں بیماری کی حالت میں ضربت لگی ہوئی ہے 19 رمضان کے بعد، کیا کہتے ہیں کہ مجھے عبد الرحمن کے کرانے کی آواز آ رہی ہے، اس کی رسیاں جو ہے وہ ڈھیلی کر دو۔ جب آپ کو 2 شربت پیش کیے جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ایک شربت جو ہے وہ عبد الرحمن ابن ملجم کو دے دو، اور وصیت کرتے ہیں کہ میرے بعد اس کو بس ایک ہی ضربت لگانا جس طرح اس نے مجھے لگائی، اگر میں بچ گیا تو میں اس سے خود نمٹ لوں گا، ورنہ ایک ہی ضربت لگانا۔ تو آپ نے دیکھا کہ مولا جو دوسروں کے لیے قضاوت کرتے تھے، جو دوسروں کی جان بچاتے تھے، انہوں نے اپنی جان کو خطرے میں ڈالا اور اپنی شہادت کو جو ہے وہ قبول کر لیا، لیکن قضاوت اور ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان سے 1 انچ جو ہے وہ انحراف نہیں کیا۔ یہ محراب شہادت امام علی ہے، جہاں آپ کی ضربت لگی اور اس ضربت کے نتیجے میں آپ جو ہے 21 رمضان کو شہید ہوئے۔ یہاں پہ 2 رکعت نماز ہے، یا من اظہر الجمیلہ کر کے ایک دعا ہے جو یہاں پہ پڑھی جاتی ہے۔ مناجات امیر المومنین کوفہ میں، کوفے کی مسجد میں پڑھنے کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ دعا پڑھیں، لحن سے پڑھیں، اچھی قرأت سے پڑھیں، ترجمہ دیکھتے ہوئے اس کے مفہوم کو درک کرتے ہوئے پڑھیں تو مزہ ہی کچھ اور ہے۔ اللہم انی اسألک الامان مولایا یا مولایا انت المولا وانا العبد وهل يرحم العبد الا مولا، اے میرے مولا، اے میرے مولا، تو میرا مولا ہے اور میں تیرا غلام، اور کون رحم کرے گا سوائے مولا کے اپنے عبد پر۔ مولایا یا مولایا انت المالک وانا المملوک وهل يرحم المملوک الا المالک، اے میرے مولا، اے میرے مولا، تو میرا مالک ہے، میں تیرا مملوک ہوں، اور کون رحم کرے گا اپنے مملوک پہ سوائے اس کے مالک کے۔ مولایا مولایا انت العزیز وانا الذلیل وهل يرحم الذلیل الا العزیز، اے میرے مولا، اے میرے مولا، تو عزیز ہے، میں ذلیل ہوں، اور کون رحم کرے گا ذلیل پر سوائے کہ جو عزیز ہوں۔ 12واں مقام امام صادق علیہ السلام کہ اللہم صلی علی محمد و محمد۔ 2 رکعت نماز تسبیح فاطمہ کے بعد یا صانع کل مصنوع دعا کا پہلا جملہ ہے جو اس کے بعد پڑھنی ہے۔ جو لوگ کوئی خاص حاجت یا
مسئلہ یا ضرورت اپنے ذہن میں رکھتے ہیں اور بہت زیادہ شدت اختیار کیے ہوئے ہوتا ہے کوئی مسئلہ، تو ان کے لیے خصوصی طور پہ 2 رکعت نماز ہے جس میں 7 سورے ہیں ہر رکعت میں. سورہ حمد کے بعد سورہ فلق، سورہ ناس، سورہ اخلاص، سورہ کافرون، چاروں سورہ قل جسے کہتے ہیں چاروں قل، سورہ نصر، سورہ قدر اور سورہ اعلیٰ، یہ 3 اور 7 سورے ہیں ہر رکعت میں آپ کو پڑھنی ہے. سلام کے بعد تسبیح فاطمہ اور حاجت طلب کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی حاجتوں کو برابر کرے گا. اس کے بعد تیسرے مرحلے پہ آپ جائیں گے شخصیات مدفون در مسجد کوفہ. 3 شخصیات ہیں. سب سے پرعظم شخصیت مسلم بن عقیل کی، سیدھے ہاتھ پہ مختار ثقفی اور الٹے ہاتھ پہ ہانی بن عروہ. مسلم بن عقیل کے بارے میں آپ کو معلوم ہے، مقدمہ تھے کربلا کا، سفیر تھے امام حسین کے. جب آپ کو بھیجا گیا تو آپ 2 راستہ شناسوں کے ساتھ کوفے جانے لگے. رستے میں دونوں راستہ شناس راستہ بھول گئے اور ہلاک ہو گئے. آپ نے امام حسین کو خط لکھا کہ بدشگونی ہو گئی، لگتا ہے کہ جانا مناسب نہیں، لیکن امام نے کہا نہیں، اب تو اپنا سفر جاری رکھو. پھر ان کو ہرل ملا، اس کا شکار کیا تو وہ سمجھے یہ نیک شگونی ہے کہ مجھے کچھ کھانے کو ملا. لوگ کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک طرح کی بدشگونی ہی تھی کہ آپ کو قتل کیا جائے گا کوفے میں. جب یہ گئے تو سرد بن سلیمان جس کے گھر میٹنگ ہوئی تھی اور جس نے کہا تھا کہ سب مل کر امام کو خط لکھیں، اور 18,000 خطوط لکھے گئے تھے. اتفاق سے وہ صاحب شیعان علی میں سے تھے لیکن گھر پہ نہیں تھے، تو مختار ثقفی کے گھر گئے. پورے کوفہ میں ہلچل مچ گئی. بشیر بن نعمان جو گورنر تھا لیکن قدر نرم دل گورنر تھا، اس نے کہا کہ جب تک یہ لوگ کچھ کارروائی نہیں کرتے مسلم بن عقیل اور ان کے ماننے والے، میں کچھ نہیں کروں گا. تو وہاں پہ جون نامی ایک غلام تھا ابن یزید کا، تو اس نے جا کے خبر دی اور یہ کہا کہ تم جو ہے کسی سخت آدمی ابن زیاد کو مقرر کرو ورنہ بشیر بن نعمان کچھ نہیں کرے گا. اور یزید ڈرتا تھا ابن زیاد کو مقرر کرنا کہ ابن زیاد خود خلافت پہ نظریں جھکائے جمائے بیٹھا تھا. اس نے کہا میں کیسے بھیجوں، اور میں نہیں سمجھتا کہ اگر میرا باپ زندہ ہوتا تو مجھے حکم دیتا. تو اس نے باقاعدہ خط نکال کے دکھایا کہ دیکھو تمہارے باپ نے خود لکھا تھا کہ کوفے کا گورنر ابن زیاد کو بنانا. تو اس نے ابن زیاد کو گورنر بنایا. اور جس طرح وہ داخل ہوا آپ کو معلوم ہوگا نقاب ڈال کر، تو لوگ سمجھے کہ امام حسین آ گئے. اس کے پیچھے پیچھے بالکل وہ حلیہ جس طرح پرانے زمانے میں عربوں کا یا ہاشمیوں کا تھا، وہ حلیہ بنا کر لوگ اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہیں. سینکڑوں لوگ اس کے پیچھے بھاگے. جب وہ پیچھے پلٹا نقاب ہٹائی تو پتہ چلا ابن زیاد تھا. تو تمام لوگوں کے جو بڑے بڑے لوگ تھے ان کے چہرے اس نے دیکھ لیے. اس نے فوراً جو ہے وہ حکم دیا کہ مسلم بن عقیل کو گرفتار کیا جائے. مسلم بن عقیل کو پتہ چلا تو وہ فوراً منتقل ہو گئے ہانی بن عروہ کے گھر. قبیلہ مزہج کے سردار تھے. 12,000 سپاہی گارڈز ان کے ساتھ ساتھ چلا کرتے تھے حفاظت کے لیے. اتنی بڑی شخصیت تھے. تو ہانی بن عروہ کے گھر شفٹ ہوئے تو ابن زیاد نے ہانی بن عروہ کو بلایا کہ تم مجھے حوالے کرو. ہانی بن عروہ نے انکار کر دیا. ہانی بن عروہ کو اس نے قید کیا. اور جب اس کا پورا قبیلہ آ گیا ہزاروں کی تعداد میں اس کو چھڑوانے کے لیے، تو اس نے جو ہے دارالامارہ کی پہلی منزل سے ہانی بن عروہ کا دیدار کروا دیا کہ دیکھو یہ میرے مہمان ہیں، قیدی تھوڑی ہیں. وہ بیچارے واپس چلے گئے. پھر بعد میں جو ہے مسلم بن عقیل کو اندازہ ہو گیا کہ اب ہانی بن عروہ جو ہے، لوگوں کو بھی اندازہ ہو گیا ہمارے ساتھ نہیں رہے، ان کو قتل کیا جائے گا. چنانچہ ہانی بن عروہ کا گھر چھوڑ دیا، لوگوں کو جمع کیا، دارالامارہ کی طرف آئے. لیکن وہاں پہ آہستہ آہستہ لوگ جو ہے چھٹنے لگے. اور ایک دفعہ مغربین کی نماز کے بعد ایک شخص نہیں بچا. مسلم بن عقیل بیچارے جو ہے کوفے کی گلیوں میں اکیلے گھوم رہے. ایک عورت طوعہ جو کہ اشد بن کندی کی سابقہ کنیز تھی، اس نے کہا کہ ایک شخص حالات خراب ہیں تو گھر چلا جا. کہنے لگا میں کیسے گھر جاؤں، میرے تو یہاں کوئی گھر نہیں. تو طوعہ نے پوچھا تو انہوں نے اپنا تعارف کروایا. تو نے ان کو گھر میں لیا. اشد بن کندی کا انہی عورت کا طوعہ کا بیٹا تھا محمد. جب اس کو پتہ چلا کہ مسلم بن عقیل میرے گھر میں، تو اعلان کی لالچ میں چلا گیا ابن زیاد کے پاس کہ بھئی وہ تو میرے پاس موجود ہے. چنانچہ 3,000 کی فوج بھیجی کہ جا کے مسلم کو گرفتار کر کے لاؤ. اور پھر بھی کوئی شخص ایسا نہیں تھا بہادر جو مسلم پہ قابو پا سکے. تو انہوں نے کہا کہ مسلم تمہیں ابن زیاد کے پاس لے چلتے ہیں، تم خود ہی اپنا معاملہ طے کر لو. جب لے چلنے لگے تو تلوار ہاتھ سے لے لی. تو مسلم بن عقیل نے کہا یہ پہلی بے ایمانی ہے جو تم نے کی. اور وہ بھاگ گئے کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اور جب وہ محل میں آتے ہیں تو ابن زیاد جو ہے
ان کو قتل کرنے کا حکم دیتا ہے، اور وہ 3 وصیتیں کرتے ہیں کہ میرا جو قرضہ ہے وہ اتار دینا، میری لاش کی بے حرمتی نہ کرنا، اور امام حسین کو بتلا دینا کہ یہاں پہ حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ بہرحال مسجد دارالامارہ کی چھت پر جو ہے وہ آخر مرتبہ زیارت پڑھتے ہیں، اور یہ پہلی زیارت تھی جو امام کے لیے پڑھی گئی، اور امام نے جو ہے وہ اس پہ لبیک کہا، لیکن جو ہے حالات کوفے کے مکمل طور پہ بدل چکے تھے۔ ہانی بن عروہ جیسے آپ کو معلوم تھا کہ ان کے بچانے میں پیش تھے، اسی لیے کہا یہ جاتا ہے کہ ہانی بن عروہ اور مسلم بن عقیل کو قریب ایک ہی دن شہید کیا گیا۔ تو ان کے قبیلہ مزہج نے خود ابن زیاد سے اجازت لے کے وہیں پر دارالامارہ کے قریب، دارالامارہ وہ محل ہے جہاں پر یہ ابن زیاد کی رہائش تھی، تو یہ بالکل کوفے کے ساتھ متصل ہے، تو وہیں پہ ان دونوں کی قبریں بنائی گئیں، ہانی بن عروہ کی اور مسلم بن عقیل کی۔ مختار ثقفی اگر آپ جائیں گے تو سیدھے ہاتھ پہ مختار ثقفی ہیں، بیچ میں جو ہے مسلم بن عقیل ہیں، اور الٹے ہاتھ میں ہانی بن عروہ ہیں۔ مختار ثقفی ابو عبیدہ ثقفی کے بیٹے تھے جو عراق بھیجے گئے تھے، وہاں پہ حکمرانی کرتے تھے خلیفہ کے دور میں، اور انہوں نے جو ہے یہ دعویٰ کہ وہ قسم کھائی تھی کہ میں کربلا کے قاتلوں سے بدلہ لوں گا، اور ان کی اس جمع مردی کو اور خطرے کو بھانپ کر سازش کو قیام کی۔ ابن زیاد نے ان کو قید میں ڈال دیا۔ جب وہ قید میں گئے، کہتے ہیں کہ اس زمانے میں لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو قید میں ڈالا گیا تھا، اور کوفہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ سعد بن ابی وقاص کے ملیٹنٹ سپاہی تھے، شیعان علی نہیں تھے۔ شیعان علی تو اس زمانے میں مولا علی کے زمانے میں تھوڑے سے پیدا ہوئے تھے، لیکن وہ پھر بھی منورٹی میں تھے، اور آپ کو معلوم ہے کہ جو میجورٹی ہے وہ یہ دیکھ رہی ہوتی ہے کہ زور کس کا ہے، روب کس کا ہے، حکومت کس کی ہے، تو مولا علی کا روب تھا، حکومت تھی، تو شیعان علی کے ساتھ اور لوگ بھی شامل ہو گئے، لیکن جو خطوط لکھے گئے تھے 18,000 اس میں زیادہ تر غیر شیعہ افراد کے تھے، اور ابن زیاد نے جب لوگوں کو قید میں ڈالا تو تقریباً تمام شیعان علی یا تو وہ قید میں چلے گئے یا وہ کوفے چھوڑ کے چلے گئے۔ تو امام جب کربلا آئے تو اس وقت کوفے میں کوئی بھی شیعہ آزاد یا باہر یا صاحب حیثیت یا صاحب اقتدار یا صاحب حاکم نہیں تھا، کوئی حکم نہیں کر سکتا تھا، کوئی لوگوں کو جمع نہیں کر سکتا تھا۔ تو یہ کہنا کہ شیعوں نے امام کو بلایا پھر ان کو قتل کیا یا کروایا، یہ انتہائی غلط ہے۔ امام جب آئے، پہلے بات تو یہ کہ کوفہ شیعوں کا شہر تھا ہی نہیں۔ خلیفہ دویم کا یہ جملہ ہے کہ کوفیوں تم وہ سر ہو جن سے جو ہے میں نشانہ لیتا ہوں، تم میرے وہ تیر ہو جن سے میں نشانہ لیتا ہوں اپنے دشمنوں کا۔ تو یہ سب جو ہے وہ مولا کے اہل بیت کے دشمنان میں سے تھے۔ جب مولا آئے تو کچھ ان کی تعداد میں اضافہ ہوا، مالک اشتر اور ان کے جیسے سلیمان بن سعد، ہانی بن عروہ اور دیگر افراد، لیکن زیادہ تر تعداد جو ہے وہ غیر شیعہ افراد کی رہی۔ مختار ثقفی میں نے ایک فرد کو، قاتلوں کو چن کے جو ہے وہ قتل کیا، حتیٰ کہ ابن زیاد عمر سعد کے سر جو ہے وہ چوتھے امام کو بھجوائے، اور یہ وہ دن تھا کہ چوتھے امام نے اپنے گھر والوں کو سوگ آگے بڑھانے کا کہا، اور جو ہے وہ سوگ ختم کیا گیا۔ پانچویں امام بھی کہا کرتے تھے کہ مختار کو برا بھلا نہ کہو، گالیاں نہ دو، یہ وہ شخص ہے جس نے ہمارا بدلہ لیا۔ خود مولا علی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بچپن میں ایک دفعہ مختار کے سر پہ ہاتھ پھیرا کہ یہ وہ ہے کہ جو میرے حسین کے قاتلوں سے بدلہ لے گا۔ تو 3 امام کی گواہی اور 3 امام کی رضامندی جو ہے وہ مختار ثقفی کے ساتھ ہے، لیکن دشمنان اہل بیت مختار ثقفی کو ایک باغی قرار دیتے ہیں، لیکن ہمارے نزدیک یہ ایک ہیرو ہے اور ہمارے لیے ایک ایسٹ ہے، اور انہی کے بارے میں کہا جاتا ہے چند بہادروں جن کا نام لیا جاتا ہے کہ اگر یہ بہادر کربلا میں موجود ہوتے تو کربلا کا نقشہ بدلا ہوا تھا، اس میں ایک مختار ثقفی کا بھی نام لیا جاتا ہے۔ مزید کوفہ حصہ آخر میں چہارم میں امام زمانہ کے زمانے میں کیسی ہوگی، تو کہا یہ جاتا ہے کہ اتنی تعداد میں لوگ اس طرف رخ کریں گے کہ کھچا کھچ بھری ہوئی ہوگی۔ ابھی تو ہم نے آپ کو 5 دروازے دکھائیں، اس زمانے میں 1000 دروازے ہوں گے مسجد کوفہ کے۔ کتنی زیادہ وسعت حاصل ہو جائے گی کہ لوگ جو ہے کہتے ہیں ایک ذرا چند گز زمین ہزاروں اشرفیوں کی بکے گی، یہ خود امام کا قول ہے۔ آپ کو ہم نے بتلایا تھا نجف سے لے کے فقط حور بن ریاحی کا جو مزار اقدس ہے، جو روضہ ہے، وہاں پہ جو سڑک بنائی گئی ہے اس وقت، اس سڑک کے دائیں بائیں پراپرٹی کی قیمت آسمانوں سے باتی کر رہی ہے۔ تو کوفہ میں گھر ملنا مشکل ہو جائے گا، کوفے کی ایک
زمین ایک ایک مکان چند گز زمین جو ہے وہ نہایت قیمتی شمار ہوگی۔ اس کے علاوہ یہ کہا جاتا ہے کہ کوفے کی حدود اتنی بڑھے گی کہ شہر حیرہ تک پہنچ جائے گی۔ شہر حیرہ کا ہے نجف سے بھی تھوڑا سا آگے، اور حیرہ میں خود ایک مسجد بنائی جائے گی جو مسجد کوفہ کی طرح جو ہے وسیع ہوگی اور 500 دروازوں پر مشتمل ہوگی، اور یہ شہر جو ہے وہ حیرہ تک پہنچ جائے گا، اور مسجد کوفہ اس وقت بالکل ایک مرکزی حیثیت اختیار کر جائے گا کہ لوگ جو ہیں جوق در جوق خصوصی طور پہ شیعان علی جو ہے وہ یہاں پر آئیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جس طرح رسول اللہ نے مسجد زرار اور منافقوں کی مسجدوں کو ڈھایا تھا، مسمار کیا تھا، خود امام زمانہ نامبارک مساجد جس میں سازشی گروہ اپنی سازش تیار کر رہے ہوں گے ان کو ڈھائیں گے۔ یہ وہ مسجد کوفہ اور مسجد کوفہ کے اندر کیے جانے والے اعمال اور مقامات آپ کے سامنے پیش کیے گئے۔ انشاءاللہ اگلے درس میں، اگلی نشست میں اطراف مسجد کوفہ، یعنی مسجد کوفہ کے اطراف میں خدیجہ بنت علی کا جیسے روضہ ہے، بیت علی خود ایک ہے، میثم تمار ہے، اور دارالعمارہ ہے، جو آس پاس جو زیارتیں غیر معروف زیارتیں جو مزید واضح ہو چکی ہیں ان کا انشاءاللہ تذکرہ کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں زیارت عراق کی توفیق عطا فرما، ہمیں زیارت کے اصل مقاصد سے آگہی عطا فرما، اور ہمیں زیارت کے دوران ان تمام فرائض پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما جس طرح امام نے کہا۔ ہمیں مسجد کوفہ جانے کی توفیق عطا فرما، مسجد کوفہ میں اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، مسجد کوفہ کی سعادتوں سے بہرہ مند فرما، اہل بیت کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ